اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے لیڈر کی قیادت میں اٹھایا جائے گا، جس کو دنیا کے اندر وہ قائد مانتا ہے اسی کی قیادت کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا تھا، فرمایا کہ ہر شخص اپنے لیڈر اپنے قائد کے قیادت کے اندر کھڑا ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام رہنما کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی شان کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ سرزمین عرب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک ڈیمانڈ رکھی اور کہنے لگے حضور ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی اعزاز عطا فرما دیں جس پر ہم فخر کر سکیں، کوئی ایسا ہمیں نشان جرت عطا فرمائیں کہ سارے عرب ساری آپ کی امت جو ہے وہ ایک طرف ہو اور ہم ایک طرف ہو، اور ہم فخر سے کہہ سکیں کہ یہ اعزاز حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ اگر کوئی دوسرا قبیلہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی عطا فرمایا، تو آپ کہہ دینا کہ یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، میں نے ان کو عطا نہیں عطا فرمایا، آپ ایسی کہہ دینا، یعنی رب کی طرف ایسی بات جھوٹ منسوب کر دینا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب انہوں نے کہا نا کہ جناب ہمیں اعزاز عطا فرمایا کوئی اور مانگے، تو آپ کہہ دینا جی میں نے نہیں عطا فرمایا، وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، فرمایا محبوب کفار یہ چاہتے ہیں کہ جو وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں آپ کو اس سے ہٹا دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور آپ ہماری طرف کوئی دوسری بات منسوب کر دیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہیں کوئی اعزاز دے دیں، رب کی طرف کوئی جھوٹی منسوب کر دیں، بات چل جائے گی، گزارا ہو جائے گا۔ اگر آپ انہیں کوئی اعزاز دے دیں تو وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر تو یہ آپ کو پکا ٹھکا دوست بنا لیں گے۔ ہاں یہ خوش ہونے چاہیے، یعنی اگر ان کو خوشی مل گئی تو ٹھیک ہے، ان کو اعزاز مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں اعزاز ملا تو پھر یہ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اگر آپ کوئی اعزاز نہیں دیتے تو پھر ہم کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ ہمیں کوئی اعزاز عطا فرمائے جس پر ہم فخر کر سکے، پھر ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعزاز ایسے نہیں ملتے ہیں، اعزاز جب بھی ملتا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کے بعد ملتا ہے۔ دیکھیں نا جی، نام عبداللہ ہو، ٹھیک ہے جی، کنیت ابو بکر ہو، اور عرش کے پار سے جناب والا سند آ جائے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، معراج کی رات جس نے تصدیق کی ہے نا سب سے پہلے آپ کی محبوب، وہ صدیق ہی ہے۔ بعض وجہ یہ اعزاز جو ہے نا یہ قربانیوں کے بعد ملتے ہیں، یہ اعزاز یؤمنون بالغیب پر عمل کرنے سے ملتے ہیں، اعزاز ایسے تھوڑی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ فرمایا یہ فاروق ہے، ٹھیک ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ یہ سارے اعزاز خود بخود ملتے ہیں، کوئی اپنے طرف سے اگر لینا چاہے تو ایسے اعزاز نہیں ملتے ہیں، اپنی خواہش پر اگر کوئی لینا چاہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قاری قرآن صحابہ میں سے شامل ہے، سب سے پہلے تراویح پڑھانے والے بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ سب سے خوبصورت آواز کے مالک تھے، بڑے زبردست قاری قرآن تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار ان کو بلا کے فرمایا ابی، رب نے مجھے فرمایا کہ ابی کو نا آپ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سورت ہے نا، مجھے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابی کو یہ سورت سنائے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو یہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا کہ ابی بڑا اچھا بندہ ہے، آپ اسے قرآن سنائیں، اسے یہ سورت سنائیں۔ یہ اعزاز ایسے تھوڑی مل جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں آئی ہے، اعزاز قربانیوں کے بعد جا کے ملتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا بلال، میں ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور یہ جو بلال آ رہا ہے یہ بھی ہمارا سردار ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اعزاز مانگنے سے نہیں ملتے، اعزاز قربانیوں کے بعد ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ہاں نشان جرت چاہیے یا نشان حیدر چاہیے، جو بھی چاہیے وہ تو بھائی اس کے بعد جا کے ملتا ہے جب بندہ قربانی دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہماری قوم کے اندر بھی یہ بڑی بیماری ہے،
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فخر والی بات ہونا چاہیے. ہر بندے کے آپ دیکھ لیں, چاہے سیدھا کلمہ بھی پیر صاحب کو نہیں آتا, لکھا ہوا آتا ہے پیر طریقت راہبر شریعت. بھائی راہبر شریعت کو تو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اور طریقت تو ویسے بڑی دور کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ دیکھے یہ لقب لکھا ہوا پیر صاحب کے ساتھ ہے جی, نہ داڑھی مچھا ہوگا, مجھے ننگا پنگا ہوگا, سارا کچھ لکھا گیا ہوگا پیر طریقت راہبر شریعت. بھی کہاں سے پیر طریقت راہبر شریعت ہو گیا؟ نہ اسے طریقت کا پتہ, نہ اسے شریعت کا پتہ. اللہ اللہ خیر سے اللہ فارغ ہے. اور ہماری قوم ایسی بولی ہے بھی مولوی اگر اونچی دعا مانگے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر پیر اونچی دعا مانگے پیر کو موت پڑ جاتی, پیر پھس پھس کر رہا اور کہتے ہیں راز کی بات ہے. مولوی کو کہتے ہیں اونچی دعا مانگنا, اور پیر کو پیر پھس پھس کر کے جان چھڑا دینا, کہتے ہیں پیر نے خصوصی دعا مانگی ہے. بھائی پھس پھس کرنے سے کون سی خصوصی دعا ہوتی؟ بھائی سب سے مقبول ترین دعا کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کے الفاظ میں جو دعا مانگی جائے سب سے زیادہ مقبول ترین دعا وہی ہوتی ہے. رب کے الفاظ کون سے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا ظلمنا انفسنا. ٹھیک ہے جی, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یہ رب نے آپ سکھایا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو میں نے جو الفاظ عطا فرمایا ہے ان الفاظ میں دعا مانگے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے, عطا بھی فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی, بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اور سب سے جامع ترین دعا یہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ مالک دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما, آخرت کی بھی اچھائی عطا فرما, اور ساتھ جہنم سے بھی بچا. جب بندے کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں, بندہ جہنم سے بھی بچ جائے اور دنیا بھی مل جائے, آخرت بھی مل جائے, پیچھے بچ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دعا کسی کی نہیں ہے, یہ دعا وہ ہے جو رب نے اپنے بندوں کو خود آپ سکھائی ہے, عطا فرمائی ہے. قرآن ہے نا, یہ تو حدیث بھی نہیں ہے, یہ تو قرآن ہے. اور قرآن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے خود یہ دعا عطا فرمائی ہے کہ یار یہ دعا مانگو. ٹھیک ہے, تو بہرحال انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی اعزاز عطا فرما دیں تو پھر کیا کریں گے, ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اگر آپ ان کی خواہش پوری کر دیں تو پھر یہ آپ کے پکے ٹھکے دوست بن جائیں گے. کیا مطلب مسئلہ ثابت ہوا اس سے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کی من مانی کے مطابق شریعت کو بیان کیا جائے تو لوگ راضی, جیسے طبیعت کی مخالفت ہوئی لوگ ناراض. ہے اصول کے نہیں ہے؟ تو فرمایا محبوب ان کو خوش کرنے کے لیے آپ قرآن میں تبدیلی کر دیں, پھر ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کے دوست ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. فرمایا محبوب ہمیں ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور آگے الفاظ ہے کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر آپ ثابت قدم, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُونَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو تھوڑے سے آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے. یہ حضور کو خطاب ہو رہا ہے. فرمایا محبوب یہ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کی تو طبیعت مبارکہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ چلو یار کسی بہانے کوئی بندہ بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے. حضور کی تو خواہش یہی ہے. میں اگر ان کو تھوڑے سے اعزاز دینے سے یہ سارے کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچتے ہیں تو عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا لولا ان ثبتناک, محبوب ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے کہ جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں, آپ نے ان کی طرف مائل نہیں ہونا ہے, آپ نے ان کی خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے. تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ خطیب کے لیے بھی یہ ضروری ہے, تبلیغ کرنے کے لیے, واعظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو حق ہے وہ بیان کرے, منہ متھا دے کے بیان کرنے کی ضرورت. اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شریعت بیان کرتا رہے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کس کو راضی کریں گے. پھر تو آپ چور کی سزا بھی بیان نہیں کر سکتے, شرابی کی سزا بیان نہیں کر سکتے, زانی کی شراب بیان نہیں کر سکتے, پھر پیچھے بچا کیا قرآن کے اندر؟ پھر تو کرپشن بھی جائز, شراب بھی جائز, چوری بھی جائز, ڈکیٹی بھی جائز, ٹھگی جائز, سب کچھ پھر آپ کو جائز کرنا پڑے گا, تب جا کے لوگ راضی ہوں گے. جب چوری کی سزا بیان کریں گے لوگ تو ناراض ہو جائیں گے. اب جو ملاوٹ کر رہا ہے اگر بیان کریں گے تو ناراض ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا محبوب آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر آپ ان پر شفقت فرما دیتے, ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا اذ لذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات, کتنے سخت ترین الفاظ ہیں. فرمایا محبوب اگر آپ ان پر کرم فرما دیتے, انہیں کوئی اعزاز عطا فرما دیتے تو ہوتا کیا, فرمایا اذ لذقناک ضیف الحیات, پھر ہم آپ کو زندگی میں, آپ کی زندگی میں آپ کو بھی سزا دیتے. شان محبوبی کہاں اور یہ الفاظ کہاں, محبوب پھر ہم آپ کو بھی سزا دیتے. ودیف الممات, آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کو سزا دیتے کہ آپ نے ان کا رکھ رکھاؤ کیا کیوں ہے. ثم لا تجد لک علینا نصیرا, فرمایا محبوب پھر آپ کی بھی کوئی مددگار نہ ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, حضور کی شان ورا الورا ہے. جہاں پیار ہوتا ہے, جہاں مقام اور مرتبہ بڑا ہو, وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. انبیاء کے لیے کوئی ڈھیل ہی نہیں ہے, گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے
6 سال کے بعد جو رہا ہونے والے تھے نا خواب جن کو بتایا تھا آپ نے، تعبیر بتائی تھی، ایک کو کہا تھا کہ تو سولی چڑھ جائے گا، دوسرے کو کہا تھا کہ تو کیا کرے گا، تو دوبارہ اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا. ساتھ اس کو یہ فرمایا تھا، فرمایا بادشاہ کو اتنا کہنا کہ ایک بے گناہ قیدی بھی ہے، صرف اتنے الفاظ. مجھے آپ بتائیں کوئی غلط بات ہے؟ تو غلط بات تو نہیں کی نا، لیکن شان پیغمبری کے خلاف ضرور ہے. اچھا ادھر سے بندہ گیا، ادھر سے جبریل علیہ السلام فوراً حاضر ہو گئے، آ کے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں کیا رب فرما رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں تو بادشاہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا رب نہیں آپ کو دیکھ رہا؟ شام سے میرے آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ پر احکامات نازل ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے یہ کام کیا تو کیا کیوں؟ فوراً معافی مانگی کہ پروردگار واقعی یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے کہ نبی ہو کر بادشاہ سے جناب اللہ پیغام بھیجوا کہ جی میں بے گناہ ہوں. تو میں آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی بے گناہی کی ثابت کرنے کی؟ جب رب جانتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، ہم تو آخری نبی پر پوری صورت آپ کی شان میں نازل کر دیں گے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ یوسف علیہ السلام پر وہ وقت بھی آیا جب خوبصورت عورت نے حملہ کیا تو آپ کیسے بچ گئے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ بادشاہ کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ میں بھی بے گناہ ہوں. فوراً معافی مانگی، فرمایا کہ اب آپ کی سزا کے اندر ہم نے دگنا اضافہ کر دیا، پہلے 6 سال تھے ہم نے 12 سال کر دیا. اتنی بات پر 6 سال سزا بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے، بڑا مقام ہے نا جی، جب مقام بڑا ہے تو پھر وہاں پہ چھوٹی سی اس گنجائش بھی کوئی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی بے گناہی رب نے خود ثابت کی ہے. آپ فرمایا فناسی آدم، میرا آدم بھولا ہے، اور آگے ساتھ فرما دے فرمایا ولم نجد له عزما، اس کا ارادہ اس کا بھی نہیں تھا. دیکھیں نا جی، جو کام ہوا اس کو بھی بیان کیا، فناسی آدم بھول ہوئی ہے، اور آگے فرما رہے ارادہ اس کا بھی نہیں تھا. ہمارے لوگ کہتے ہیں خطا ہوئی ہے، حالانکہ خطا نہیں ہوئی، بھول ہوئی ہے. بھولنے میں اور خطا میں فرق ہے. لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب کیونکہ بھولے ہو تو بھولنا پیغمبری کے خلاف ہے، شان پیغمبری کے خلاف ہے. اگرچہ حکمت اور ہے لیکن شان پیغمبری کے خلاف ہے. بتانا ضروری ہے کہ اگر نبی سے بھی بھول ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے. 300 سال تک آدم علیہ السلام زمین پہ آ کے روتے ہیں اور سر اٹھا کے رب کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، آسمان کی طرف، حیا کی وجہ سے. 300 سال تک، 3 صدیاں آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ کس منہ سے اوپر دیکھو کہ جس نے اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے بنایا پھر بھی بھول بیٹھا. حالانکہ بھولنا حکمت ضروری تھی، اور یہ تو پہلے تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ بھولیں گے تو دنیا آباد ہوگی نا. لیکن اس کے باوجود رب بیان بھی فرما رہا ہے کہ بھولا ہے میرا آدم. اور بھول پر کوئی گناہ، بندہ بھول کے روٹی نہیں کھا لیتا روزے میں، لیکن پھر بھی کیا فرمایا کوئی بات نہیں. بھول کے پانی پی لیا کوئی بات نہیں. نماز میں بھول گئے گناہ نہیں ہے، کیا ہے سجدہ صاحب کر لو ٹھیک ہو گئی. بھولنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا تمہارے لیے ہے. اچھا تو چھوٹا لیول دیکھیں، حضرت ابراہیم ابن ادم غالباً وہ تھے یا مالک بن دینار تھے، ان دونوں بزرگوں میں سے کوئی ایک تھے، غالباً ابراہیم بن ادم تھے. یہ آ کے نا مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. ٹھیک ہے، صرف ٹیک لگا کے ہی بیٹھے تھے. غیب سے آواز یہ فرمایا کہ ہمارا سہارا چھوڑ کے مسجد کے ستون کو ٹک لیا ہے، اس کے سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں. کیا برائی تھی یار اس میں؟ لیکن فرمایا ہمارا سہارا چھوڑ دیا تو نے، مسجد کے ستون ہی ڈھونڈ لیا تو سہارے کے لیے. 20 سال کے بعد بیٹھے تھے، 20 سال کے بعد ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر بھی غیب سے وعدے فرمایا ہمارا سہارا چھوڑ کے ستونوں کے سہارے جو ہے وہ تو نے ڈھونڈ لیے، وہیں پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے. کیا کریں گے؟ مطلب کیا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے لیے باتیں کچھ اور ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نا گھٹنے میں درد ہوا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر شے کا علاج ہے. ہر شے کا علاج ہے نا، ٹھیک ہے. فرمایا موت کا علاج نہیں، باقی سارا ہر شے کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اچھا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا گھٹنے پر، گھٹنا ٹھیک ہو گیا، درد ختم ہو گیا. غیب سے واضح فرمایا ہماری سورہ فاتحہ دموں کے لیے تھوڑی نازل ہوئی تھی، دردوں کے لیے تھوڑی نازل ہوئی تھی، یہ تو ہماری نازل ہوئی تھی کہ ہمارا بندہ پڑھ کر ہماری بارگاہ میں پیش ہو گئے. مطلب کیا ہے کہ عام بندے کے لیے حکم اور ہے، ٹھیک ہے بھی پڑھ کے کرو، لیکن خاص کے لیے یہ حکم نہیں ہے. فرمایا ہمارے درد پر بھی راضی رہنا تھا نا، تو نے تو فاتحہ، ہم نے قرآن دیا تھا سمجھنے کے لیے، اور تو نے دم کر کے اپنے درد نکالنے شروع کر دیے ہیں. کل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو 2-4 میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا. فرمایا محبوب اگر
آپ ان کی طرف تھوڑی سی لچک بھی دکھا دیتے تو پھر کیونکہ آپ کا مقام کائنات میں سب سے بڑا ہے تو پھر سزا بھی بڑی ہو جاتی آپ کے زندگی میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی. اب یہ نعت خواں لگے پھرتے نا لچے لفنگے, ان کو یہ آیت سنائے نا کہ رب نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے. حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال آئے نا تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ خوش مزاجی سے کہہ دیا کہ حضور اب تو ماشاءاللہ سفید بال بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے 2 لفظوں نے بوڑھا کر دیا ہے. 2 لفظوں نے کہا جی حضور 2 لفظوں نے فرمایا یہ جو رب کا حکم ہے فستا بما تومر, میں ان 2 لفظوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے, یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کریں. میں تم نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر رب کا جلال کتنا ہے. یہ مجھے حکم دیا گیا کہ محبوب جو ہم نے آپ کو حکم دے دیا ہے بس کریں اس بات کو بس. میں تم اس جلال کو نہیں جانتے. فرمایا اس جلال نے اس 2 لفظوں کی وجہ سے میں بوڑھا ہوا ہوں. یہ حضور کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں کیا ہوا. اور محبوب کے بارے میں اور بات ارشاد فرمایا, فرمایا محبوب وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. آپ ذرا ناز چیک کریں, ناز. پہلے یہ بات کر دی کہ محبوب آپ کی شیان شان نہیں ہے کہ آپ کسی کی طرف توجہ فرمائیں. آپ ذرا شان بے نیازی بھی دیکھیں. فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. فرمایا محبوب یہ کفار مکہ مل بیٹھ کے آپ کو سرزمین عرب سے نکالنے کے لیے پلان کر رہے ہیں, میٹنگیں کرتے پھرتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, یہ چاہتے ہیں کہ عن قریب جو ہے وہ آپ کو اس سرزمین سے پھسلا دیں, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ اس سے آپ کو نکال سکے. اگر یہ آپ کو عرب سے نکال دیتے اور اس میں کامیاب ہو جاتے اگر, ٹھیک ہے پہلی بات تو ہوئے نہیں, لیکن اگر 1 منٹ کے لیے اگر عرب والے کفار مکہ آپ کو عرب سے نکالنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ وَإِذَ اللَّهُ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. محبوب آپ کے نکل جانے کے بعد عرب سرزمین کو چھوڑنے کے بعد پھر ہوتا کیا؟ میں آپ کے بعد پھر یہ بھی تھوڑا عرصہ رہتے پھر ہم انہیں عذاب الہی کے اندر گرفتار کر دیتے. آپ یہ محبوب کا ناز بھی پھر دیکھیں. ٹھیک ہے, پر محبوب آپ نے ناز والے ہمارے نبی ہیں, آپ کی خاطر تو کائنات بنائی ہے. جہاں آپ نہیں رہیں گے وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں رہے گا, وہ لوگ بھی پھر نہیں رہیں گے. اگر انہوں نے آپ کو عرب سے نکالنے کی کوشش کی تو پھر ہم زندہ ان کو بھی نہیں رہنے دیں گے, کیونکہ اصول کیا ہے؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں جب وہ رسول اپنا علاقہ چھوڑ جاتے ہیں پھر پیچھے لوگوں کا بچتا ککھ بھی نہیں. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے جی, جب رب عذاب دیتا نا قوم کو تو کیا کرتا ہے؟ نبی کو نکال دیتا ہے وہاں سے. قوم لوط پر عذاب آیا, پہلے فرشتوں نے آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور اپنی فیملی کو لے, صاحب ایمان لوگوں کو لے اور یہاں سے جائے. اور جبریل علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا بس. ٹھیک ہے جی, حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ ان موعدکم الصبح. ٹھیک ہے جی, الیس الصبح بقریب. کہا جی کب عذاب دینا ہے؟ کہا جی صبح دینا ہے. کہا صبح کب ہونی؟ کہا جی صبح قریب ہی ہے, بس آپ نکلنے کی کوشش کریں, آپ نکلیں گے تو عذاب آئے گا. شعیب علیہ السلام سمجھا کے جب تھک گئے تو حکم آ گیا, ہاں بھائی آپ نکلیں, ہم جانے اور پھر یہ جانے. نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے. ٹھیک ہے, حکم کیا ہوا؟ کشتی بنائے, بندوں کو سوار کرے اور نکل جائیں. کیا مطلب ہے؟ اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ جب رسول نہیں رہے گا تو پھر وہ قوم بھی نہیں رہے گی. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب قوم کسی عالم کی بے حرمتی کرتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو جب وہ عالم وہاں سے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ اس جیسا عالم اس جگہ نہیں آتا. یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے. امام بخاری کو کئی جگہوں سے نکالا گیا, پھر دوبارہ اس جگہ پھر بخاری نہیں پیدا ہوا. امام غزالی کو کئی جگہوں سے نکالا گیا, پھر وہاں پھر غزالی نہیں پیدا ہوا دوبارہ. یہ اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. محبوب ہمارا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ کبھی بھی ہمارا قانون بدلتا نہیں دیکھیں گے. جب بھی نبی یا عالم جس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے وہاں اس جیسا عالم پیدا ہونا مشکل ہو جائے گا. نبی تو پھر ویسے بھی نبی ہے. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے, رب کا دستور ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.